بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. مجھے یہ بتائیں جیسے آپ یہ نند اندر لائیں ٹھیک ہے نا آپ نے اٹس اے ہول نیو سائنس آئی مین the one you're preaching کہ چلیں پریچ نہیں یا جو بھی یس پریکٹسنگ اور ہیلنگ تھرو اٹ لیکن دیکھیں نا آپ کسی کے سر میں درد ہے ٹھیک ہے تو دوسرا کہہ دیتا ہے کہ یا کسی کے شولڈر میں درد ہے تو آپ کے جیسے ڈسائپلز جو ہیں دے سے کہ تم نے پین ابزارب کر لیا ہے تم بڑی سینسٹیو تمہاری نیچر ہے اچھا ٹانگوں میں درد ہے اچھا وہ کوئی نہ کیونکہ تم وہ ڈیوٹی کر نہیں رہے جو تمہیں اللہ نے دی ہے اینڈ سو آن رائٹ. اگر میں کسی محفل میں اندر گئی ہوں تو میرے اچانک سے مجھے لگا کہ ایوری ون از لوکنگ ایٹ می اینڈ مجھے آئی اسٹارٹ فیلنگ پین ان ایوری بٹ آف می اینڈ میں ان سے کہہ رہی ہوں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے اینڈ اف دیٹ پرسن از ریلیٹڈ ٹو یو مجھے آ کے کہے گا کہ پتہ ہے تمہیں نا یہ مسئلہ ہے اچھا وچ ہیز نیور بین ہرڈ آف بفور ٹھیک ہے میں نے پہلے سنا نہیں ہے. اب یہ ایک پوری لیکن ہو سکتا ہے یہ نئی بات نہ ہو ایگزیکٹلی میں نے نہیں سنی آپ نے نہیں سنی ہوئی یا آپ کے پارٹ آف ورلڈ میں نہیں سنی ہوئی یا اس لینگویج میں آپ کو ٹرانسلیٹ کچھ اور ہے آپ کے قریب اس کے میننگ اور ہیں. اٹس اے ہول نیو ڈائمینشن آف ریلیجن نہیں چلیں میڈیسن کہہ لیں یا دونوں کا ایک کمبینیشن جو میں پہلے سے کہہ رہی ہوں اٹس اے کنفیوزڈ کمبینیشن. اٹس ناٹ اے کنفیوزڈ کمبینیشن اٹس اے کنفیوزڈ اور کنفیوژن کریٹنگ کانسیپٹ فار دوز who are looking at it from behind the camera with as peeping toms. peeping tom کو اتنا ہی نظر آئے گا اگر تو بیڈ سامنے ہے تو اس کو بڑے مزے کا سین نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے باقی کا وہ خود انجوائے کر لے گا ٹھیک ہے یا اندر سے شور کی آوازیں آ رہی ہیں تو باقی کا وہ خود اندازہ لگا لے کہ نہیں لڑائیاں ہی ہوتی ہیں پھر کوٹتے ہی پہ ایک دوسرے کو ٹھیک ہے. تو پیپنگ ٹام کو اتنا نظر آئے گا لیکن جن کے اوپر اندر بیڈ پہ گزر رہی ہے وہ انہیں پتا ہوگا ہو سکتا ہے وہ فزیو تھراپی کر رہے تھے ٹھیک ہے. اس کو ایسے سمجھ لیں کہ آپ ماشاء اللہ مسلم ہیں اور مجھے پریکٹسنگ مسلم لگ رہی ہیں ماشاء اللہ آپ کا حلیہ سے اٹائر سے اور جرمنی میں رہتے ہوئے اگر آپ نے اپنے آپ کو ماشاء اللہ اس میں رکھا ہے بڑی بات ہے. پوری قوم سے میرا سوال ہے جو بھی ہے لوگ اس کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اپنے دماغوں کو کھولیں ذرا ہے تھوڑا میرا سٹائل ذرا اس میں مجبوری ہے میری مجھے شاید ٹرمینالوجی شاید تھوڑی سی انڈیسنٹ ہو جائے لیکن میں کوشش کروں گا ڈیسنٹ رہے. ہاں ایک بندہ یا بندی ریلیجن ہی آپ بات کر رہی ہیں آپ کا زیادہ ریلیجن پہ ہے کیا ایک خاتون کو ایک ینگ لڑکی کو ان میرڈ گرل کو بریسٹ پہ گلٹی بن گئی ہے ٹھیک ہے گاؤں کی ہے بیچاری وہ کبھی شہر نہیں آئی اسے کچھ پتہ نہیں ہے اس کے گھر والوں کو لیکن اس کو درد ہے اس میں اور وہ انیوژول ہے یا تو وہاں اس کے پیر صاحب کہتے ہیں فار ایگزامپل جو بھی وہاں ہیلر ہے وہ کہتے ہیں جی کہ میں ہاتھ رکھتا ہوں اس کے اوپر دم بلوچستان اور سندھ کے اور پنجاب کے بھی کچھ علاقوں میں یا پاکستان کے دیہاتی علاقوں میں کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پینے کا صاف پانی بھی نہیں ہے گھوڑا گدھا اور انسان ایک ہی جگہ سے پانی پی رہے ہیں اور وہاں آپ کہتے ہیں ڈاکٹر نہیں کویک جسے آپ کہتے ہیں بڑی نفرت سے یا کوئی ڈسپینسر یا کوئی نرس یا LHV یا دائی وہاں پر نرس بھی کسی نے نہیں دیکھی ٹھیک ہے ایک ہی بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ مسجد کا امام بھی ہو سکتا ہے وہ مندر کا پروہت بھی ہو سکتا تھر کے علاقے میں وہ گھوڑا بیمار ہو جائے تو وہ اس کو بھی دم کر رہا ہے سانپ کے کاٹے کا بھی دم کر رہا ہے اور انسان کی بیماری کا بھی دم کر رہا ہے لوگ وہاں بھی ہیل ہو جاتے ہیں لوگ وہاں بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس لیے میں اس کو تو کرامت تو کوئی مان ہی نہیں رہا میں تو کہہ نہیں رہا اور نہیں ٹھیک ہوتے تو کہتے ہیں ہوں لاہور لے جاؤ یا کراچی لے جاؤ یا بڑے شہر لے جاؤ ٹھیک ہے یا کسی کی ہے ریسورسز تو وہ لے کے بھاگ پڑتا ہے. اب تو خیر کافی لوگوں میں اویئرنیس ہے لیکن اسٹل غربت مجبوری گاؤں دور افتادہ وہاں کی ایک بچی ہے اور ادھر کے پیر صاحب یا ادھر کا ہیلر کہتا ہے جی کہ میں اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے جوان لڑکی نامحرم میں اس کے ہاتھ رکھ کے دم کروں گا
اور 3 دن 4 دن 5 دن, تو وہ کہیں کہ نہیں میم یہ نہیں ہم نے کرانا. صحیح. اب وہ لاہور یا کراچی آ جاتے ہیں, وہاں آ کے انہیں پتہ چلتا ہے کہ جی یہ ڈاکٹر محمد جوید صاحب بہت بڑے سرجن ہیں اس کے, اور وہ اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ تو بہت لڑکیوں کے عورتوں کے پہلے بھی انہوں نے آپریشن کیے ہیں. جس خالہ کے پاس, جس خالہ سے سن کے وہ لاہور پہنچے ہیں یا کراچی پہنچے ہیں, جس آنٹی سے جو کہیں نہ کہیں سے تو پہنچی نا خبر, جو وہ ان میں وہ بہت ماڈرن ہے, وہ اب ان میں بہت پہنچی ہوئی خاتون ہے, بڑی انفارمیٹیو ہیں, وہ لے کے انہیں پہنچ گئیں. اب وہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے, ڈاکٹر صاحب نے کہا پہلے تو کپڑے لاؤ, میں نے دیکھنا پڑے گا, مجھے پیلپیٹ کرنا پڑے گا اگر اس کی ایگزامینیشن کی آپ ویڈیو دیکھیں. نہیں جی اب اس کو مجھے چھری سے کاٹنا پڑے گا. یہ محرم اور غیر محرم کی شرط یہاں ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر اسی لڑکی کا بھائی اچانک اوپر سے آ جائے, وہ تو گولیاں چلا دے گا, کی بغیرتی ہو رہی ہے. اس سے تو وہ پیر صاحب اچھے نہیں تھے جو کپڑے کے اوپر ہاتھ رکھ رہے تھے, اور وہاں فلانی مائی پینو نہیں ٹھیک ہو گئی تھی, وہ بھی غلطی سی باتیں آئیں گی یہ ساری. تو ہیلنگ تو ہو رہی ہے کئی طریقوں سے, صدیوں سے ہو رہی ہے ہر جگہ, کسی نہ کسی کے پاس جانا ہی پڑتا ہے. آپ اس کی یہ بیوٹی کیوں نہیں دیکھ رہی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی کر لے اور خود کر لے, میرے پاس تو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کسی کے پاس پیر صاحب کے ہاتھ لگوانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے گوڈے گٹے چومنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو نذرانے دینے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کر لے اگر اس کی ہیلنگ ہو جاتی ہے. میرے پاس کلینک تو آیا تو میں نے سائیکو تھراپی کر دی, میں نے تو اس کو سائیکولوجیکلی اپنی امپریشن, اپنی پرسنالٹی, اپنے اورا سے, جو بھی آپ کی ٹرمنالوجیز ہیں اس سے اس کو امپریس کر دیا, اور وہ آدھا ٹھیک ہو گیا, اور میرے اوبیں آ گیا, اور ہپنوٹائز ہو گیا. اور ویسے میں آپ کی اس بات سے ایگری کر رہا ہوں, میں بعد میں اس پہ آتا ہوں کہ مائنڈ سے, میں کہتا ہوں کہ مائنڈ سے آپ نے پوری دنیا میں پھیلا دیا کہ نہیں پینڈیمک کا خوف, اور پھر اب ویکسین کی ہوپ, اور نینو ٹیکنالوجی تو لگانی بھی شروع کر دی, اور اب وہ مینڈیٹری بھی ہو جائے گی. دنیا میں جب تک گدھے پیدا ہوتے رہیں گے نا, سوار پیدا ہوتے رہیں گے. بالکل ایسے. فیصل مسعود صاحب میرے فزیشین ٹیچر تھے, بڑے تھے, قریشی صاحب فوت ہو گئے, سید بادشاہ تھے, یہ ان کا بڑا مشہور فکر ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ویسے ہی نیچر کا یہ بھی اصول ہے کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے. جو چلاک ہے وہ معصوم کو بیوقوف بنا لیتا ہے, یہ آپ کہنا چاہتے ہیں. جو اینٹائی ریلیجن لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ریلیجن والے جو ہیں وہ ایم ہی خواہ مخواہ اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں یا بات بنا لیتے ہیں, نعوذ باللہ ان کو جی انٹیوشن آ گئی, فلاں ہو گیا. جو سائنس والے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی نہیں سنتے, ہائی سے ہائی فیلڈ کی طرف چلتے جائیں گے, اور وہ جو آؤٹ ڈیٹڈ ہوتا جائے گا وہ مارا جائے گا. یہ تو بڑی کرول نیچر ہے. لیکن سائیکو تھراپی ہے نہیں ہے, ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, جس کو ضرورت ہے. میں نے کہا نا کہ جن کو ضرورت نہیں ہوتی, جو ابھی کسی وجہ سے اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو, تو ان کے پاس بہت سے اعتراضات اور بہت سے سوالات ہوتے ہیں. انہی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کئی سال بعد جب وہ پھنس گئے اور ہر جگہ سے جواب ہو گیا. شوکت خانہ والوں نے کہہ دیا جی اس سٹیج پہ تو ہم لیتے ہی نہیں, اور ویسے بھی اس کی اب فائدہ کوئی نہیں ہے, یا کسی بھی ہاسپٹل نے یا کسی بھی بڑی سے بڑی جو ان کی سورس تھی, یہ امریکہ چلے گئے, کینیڈا چلے گئے, پھر وہاں سے فون کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی, وہ سورہ رحمان کیسے سننی ہے. اچھا, میں تب بھی تانا نہیں دیتا, میں کہتا جی ایسے کر لیں ٹھیک ہے. پھر وہ بلکہ وہ زیادہ کیا سائیکو تھراپی میں نے نہیں کرنی, وہ خود سائیکو ہوئے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ بیٹھ کے سنوں کہ لیٹ کے سنوں, ایئر فون سے سنوں کہ ہیڈ فون سے سنوں. یار جیسے مرضی سن لے, بس توجہ سے سن لے, یکسوئی سے سن لے, خود کو زیرو کر. اچھا ڈاکٹر صاحب معاف کرنا کیوں ضرور, میں معاف نہیں جے کرنا ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ دیکھو تم جس کو پکار رہے ہو, جس چیز اس کی جس صفت کو پکار رہے ہو, اس پہ تمہیں خود بھی تو عمل کرنا پڑے گا. جس چیز کے آپ خود عامل نہیں ہیں, جب آپ اس کے خود پریکٹیکل پہ نہیں جا رہے ٹھیک ہے, تو دوسرے سے کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ٹھیک. اور یہاں تو رب ہے سامنے کھڑا, آپ اس کی مخلوق کو معاف نہیں کر رہے. ایک ماں کو اپنے بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے, اس کا جو گندا شرارتی بچہ ہوتا ہے, نوٹی بچہ ہوتا ہے, اس کو زیادہ فکر ہوتی ہے, اس کے لیے زیادہ مر رہی ہوتی ہے, تڑپ رہی ہوتی ہے, چاہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ حرامی ہے, یہ شرارتی ہے, لیکن سٹل اس کا ہوتا ہے کہ اس کو اب چھوڑ دیں, اس کو نہ مارے, محلے والے نہ مارے, ابا نہ مارے, گھر والے بہن بھائی بھی اب اس کو چھوڑ دیں. کرتی ہے وکالت کی نہیں کرتی, چاہے اس کو بگاڑ رہی ہوتی ہے واٹ ایور جو بھی کر رہی ہوتی ہے, لیکن اس کی فکر کرتی ہے. اللہ کو بھی ہم جیسے گناہ گاروں کی زیادہ فکر ہے, نیکوں سے اس کا کوئی چکر نہیں ہے.
وہ گناہ گاروں کے لیے اس نے 1,24,000 بھیجے ہیں. اس لیے میرے نزدیک وہ جو مدر نیچر ہے وہ ہیلنگ کو اینی ٹائم تیار ہے, وہ دا الٹیمیٹ ہیلر ہے. تو میں ریونج جس جگہ جس ٹگ آف وار میں پھنسا ہوا ہوں, میں نے خود سوئچ میں انگلی دی ہوئی ہے, وہاں سے کرنٹ لگ رہا ہے, وہ نہیں میں چھوڑ رہا, اور یہ کہی جا رہا ہوں مجھے کوئی چھڑا لے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ ہیٹریڈ ریونج میں اپنے اندر سے کلیئر کر لوں, اس کی خاطر ہی چلیں جس کو کسی نے نہیں دیکھا, اسی کی خاطر میں اسی پہ احسان کر دوں کہ میں نے تیری مخلوق کو معاف کیا, تو بھی میرے دشمنوں پر بھی کرم کر, فضل کر رہے. اب یہ پیار ہے, اب یہ انکنڈیشنل ہو. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان